نمبر 3، بہت اچھا ایک اور سوال ہے. اگر دنیا کا کریٹور خالق اللہ ہے اور وہ اس کی مینجمنٹ کر رہا ہے، یہ بڑے ترتیب سے ماشاءاللہ سوالات آئے ہیں کہ وہ اس کی مینجمنٹ کر رہا ہے. تھینک یو بھائیوں نے اصل میں آرگنائز کیے ہیں یہ سوالات کو نا انہوں نے آرگنائز کیا ہے، شکریہ. تو وہ اگر دنیا کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹور ہے، جیسے ہم اللہ کہتے ہیں، آپ اللہ، خدا، الہم، جو بھی آپ نام دیتے ہیں، الخالق ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، تو پھر یہ ظلم انجسٹس کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایک آنیسٹ، بہت ہی یار جینوائن کوشچن ہے. ایک آنیسٹ اور شریف انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور دھوکے باز آدمی خوش رہتا ہے. اچھا، اس سوال کے اندر ہی ہمارا جواب بھی چھپا ہوا ہے. آپ نوٹ کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ آنیسٹ اور شریف انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور دھوکے باز خوش رہتا ہے. وہاں ہمیشہ نہیں لکھا ہوا. یہی بات ہے، اسی میں یاد رکھیں. دنیا میں اگر اتنا ہی ظلم اور اندھیر نگری ہوتی تو ظالم جو برا آدمی ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا. بھائی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جوانیوں میں تباہی مچائی ہوئی تھی، اور آج وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے کروڑوں اربوں لے لو، سب کچھ لے لو، ہمیں صرف ہمارے ٹیسٹ بڈز لوٹا دو. یہ جو ہماری زبان پہ ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں نا، یہ لوٹا دو، ہمیں کھانے کا ذائقہ ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. وہ مینیجر ہے، اس کے اختیار میں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ انجسٹس کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم جو ہے نا، جو شیطان کے چیلے ہیں. اصل میں ظلم اکثر کیوں ہوتا ہے؟ لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. یاد رکھیں، شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں اینٹی گاڈ ہوں. شیطان نے کہا تھا کہ وہ اینٹی گاڈ ہے. ہی سیڈ آئی ایم دی اینٹی گاڈ، اور میں اس زمین پہ فساد پھیلاؤں گا، میں تیری اس مخلوق کو گمراہ کروں گا اور میں جھوٹا ثابت کروں گا. نعوذ باللہ. یہ سارے اس نے اللہ کو چیلنج کیے. اس لیے آپ دیکھیں جہاں جہاں دنیا میں برائی ہوتی ہے وہ اٹس آفٹن ایبسنس آف گڈ. جہاں جہاں آپ جا کے دیکھیں گے، چاہے یار کوئی ٹیمپل ہی کہہ لے، یہودیوں کا سینیگاگ کہہ لے، جہاں جہاں یہ مذہبی عبادت گاہیں بنتی ہیں، آپ دیکھیں وہاں کرائم خود بخود نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ظلم خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب دودھ کے نائے میں. مسجدوں میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے. ہم جیسے مندروں میں بھی ہو سکتے ہیں، چرچوں میں بھی ہو سکتے ہیں، سینیگاگز میں بھی ہو سکتے ہیں. سینیگاگ نا، یہ یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگاگ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا نام ہے. تو وہ سب جگہ برے ہو سکتے ہیں لوگ، مگر وہ اتنے برے نہیں ہیں تو وہ پھر بھی کسی کو ماننے والے نا، اس رب کو، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خود بخود جرائم نیچے چلے جاتے ہیں. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تقریباً ایک جوا خانہ کھلنے لگا تھا. اس ریجن کا پہلا جوا خانہ، یعنی ودن 50 کلومیٹرز کے ڈسٹنس میں یہ پہلا جوا خانہ تھا. جب یہ کھل رہا تھا نا، تو شہر کے لوگوں نے، نان مسلمز نے پروٹیسٹ کیا تھا وہاں پہ بہت بڑا. انہوں نے کہا یہ جوا خانہ کھلے گا نا تو یہاں قتل بھی آئے گا، یہاں ڈاکے بھی آئیں گے، یہاں چوریاں بھی آئیں گی، یہاں فراڈ بھی آئے گا، یہاں خودکشیاں بھی آئیں گی، یہاں پہ ڈپریشن بھی آئے گا، انگزائٹی بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا. تو پتہ کیا چلا؟ انجسٹس از ناٹ کازڈ بائی اللہ. کون ہے انجسٹس کے پیچھے؟ شیطان اور انسان خود. شیطان کے پیچھے چلنے والے اس کے چیلے، جن، انسان، یہ ہیں، یہ خود کرتے ہیں. ان کی اپنی کارستانیاں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ. جو اچھی چیزیں تمہیں ملتی ہیں وہ اس کا کرم ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو تم میں برائیاں دیکھتے ہو نا تم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، یہ اللہ کا کرنا نہیں ہے. ہاں، اب اللہ اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں، آپ اس مینجمنٹ کو یہ سمجھیں کہ وہ روک کیوں نہیں رہا. یار ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امریکہ سے میں چونکہ بات کروں تو آپ کو امریکہ کی مثال دوں گا. ان کا نا ایک ایگل سائن ہے. ایگل ان کا جو فیلکن سائن ہے نا، وہ ان کا نیشنل برڈ بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ ایگل کی طرح نا ان کی واچ میں ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور یہ مجرم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ بھاگ نہ سکے، جب وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں نے جرم نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے یہاں بڑے بڑے جو کرمنلز ہوتے ہیں نا، ان کو گورنمنٹ اس وقت ہاتھ ڈالتی جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ہم نے جب کورٹ میں لانا ہے نا، تو بس اب انہوں نے کہنا ہے پلی بارگن دے دو. ہاتھ جوڑ لیں گے، کہیں گے، وہ پکڑتے ہیں بندے کو، کہتے ہیں یہ دیکھو بھائی، جیل جانا ہے مقدمہ لڑے بغیر، ہمارا لاکھوں ضائع ہوگا،
اور اگر تم ہار گئے جو کہ تم ہارنے والے ہو تو تم پھر جاؤ گے 50 سال کے لیے. اگر تم خود ہی اقرار جرم کر لو تو پھر تم جاؤ گے 10 سال کے لیے. اور ہو سکتا ہے تمہاری کرتوت اگر جیل میں اچھے ہو گئے, تم اچھے انسان بن گئے, کم جوتے کھانے سے یا کم سزا پری, تو تمہیں جلدی بھی چھوڑ سکتے ہیں. کڑا ڈال کے نا تمہارے پاؤں میں کہ جہاں جہاں جاؤ ٹریک ہو گئے, تو تمہیں جلدی بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو اب تم فیصلہ کر لو. بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, بھئی پلی بارگن دے دو, ہم چھوڑ دیتے ہیں. یار یہ انسان کر رہا ہے, تو آپ, اور اس سے اتنا جرم کم ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. بڑے بڑے مجرم, میں نے دیکھا ایک کیس ایک بندے کا تھا, اس بندے کو ہم جانتے تھے, کسی اور کنٹری کا تھا, وہ بہت اس کے اندر نا مسئلے, پرورٹ قسم کا آدمی تھا. اس کے اوپر 2002 سے ایلیگیشنز تھے. کبھی کسی نے کہا اس نے مجھے یہاں چٹکی کاٹ دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, الٹی سیدھی حرکتوں میں تھا وہ. ایک دفعہ وہ یہاں کسی سوئمنگ پول میں جو ہے نا, وہ پرائیویٹ سوئمنگ پول تھا, وہاں گھس گیا مردوں کے. تو اس قسم کی حرکتوں میں وہ انوالو تھا. جب اس کی لیٹسٹ شکایت ہوئی نا 2015 کے اندر جا کے, اور وہ 2001 سے اس کو ٹریک کر رہے تھے, مگر وہ بہت چھوٹے آفینس تھے, پکڑا جاتا تو 3 مہینے 4 مہینے زیادہ سے زیادہ ہوتے. جب ان کے پاس پلندہ آ گیا نا, انہوں نے کہا بھائی تمہارا تو ٹریک ریکرڈ اب ثابت کر رہا ہے کہ تمہیں بہت موقع دیے گئے, ہم نے نا جسے انگلش میں کہتے ہیں کور دا ادر آئی, وہ ایگل کی طرح ہم دیکھ رہے تھے, اب تم گئے تو تم 20 سال جاؤ گے. اس نے کہا مجھے پلی بارگن دے دو, میں مانتا ہوں ہاں یہ میرے مسئلے ہیں, میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. وہ جو نہیں بھی ان کو پتا تھا وہ بھی مان گیا. تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ میں کوئی فالٹ ہے؟ اس کی مینجمنٹ بہت بڑی ہے. بعض دفعہ دیکھیں جب کوئی ظلم ہوتا ہے نا, اس ظلم سے اور اس مظلوم سے, مظلوم تو فائدے میں ہے, جو یقین مانے جو مظلوم ہے نا, اس کی بد دعا سے ایک تو اس ظالم کا بیڑا غرق ہوگا, وہ بد دعا اس کا پیچھا کرے گی. تو ہندوازم میں تو ہے نا کہ وہ پھر جنم و جلی یا جنم و جلا بنے گا. وہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وہ کارما اس کے پیچھے آئے گا. ٹھیک ہے, وہ بد دعا جو نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس کی بد دعا کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے. there is no barrier, لیس الحجاب بینہ و بین اللہ, صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جناب اس کی بد دعائیں, وہ یعنی کہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی, قانون سے بچ بھی گیا تو وہ آسمانی سزا اس کے اوپر آئے گی. اور اس کی کئی شکلیں ہیں, میں نے آپ کو چھوٹی سی ٹیسٹ برڈز کی مثال دی, اور کئی عذاب کی شکلیں, کئی عذاب کی شکلیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کا یہ جو دو ہے نا پارٹیز, اس کے ذریعے باقیوں کو آزماتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. کیا ہم ظالم کے لیے دعا کریں گے یا مظلوم کے لیے؟ کیا ہم ظالم کو سپورٹ کریں گے یا مظلوم کو؟ اس سے ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں نا, بغیر امتحان کے تو ہر کوئی کئی جگہ بہت اچھا ہے جی, وہ بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے, واہ واہ ماشاء اللہ, باتیں تو سبھی کرتے ہیں. جب ظلم ہوگا نا, ظلم ہوگا تو آپ کہیں گے یا اللہ میں اس ظلم سے بری ہوں, تو آپ بچ گئے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ابھی یہاں پہ انڈیا میں کتنا بڑا ظلم ہوا چند مہینے پہلے, کتنے لوگ قتل ہوئے, کتنے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مارا گیا. کس وجہ سے؟ کیا ان کا قصور تھا؟ وہ جو عورتیں ریپ ہوئیں, وہ جو مسجدیں جلائی گئیں, وہ جو پخانے پوٹیاں کی گئیں, قبروں کے اوپر جا کے توہین کی گئی, اس سے ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑا نا, ان بلڈنگز کو کچھ نہیں پڑا, وہ بلڈنگز پھر بن جائیں گی. مگر آپ کا امتحان ہوا کہ اگر آپ نے کہا نا بھگوان ایشور جس کو بھی آپ مانتے ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں, مجھے بچا لے, میرے ساتھ نہ ایسا ہو, آپ بچ گئے. اب آپ مظلوموں کے ساتھ ہیں, اب آپ ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. اور اگر آپ نے ایک سٹیپ آگے گئے, آپ نے ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی, کوئی آرٹیکل لکھا, وہ میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے شیطان, ان کو پکڑا کے بغیر تو تم یہ کیوں نہیں اس کو ایکسپوز کر رہے, کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے, پولیس کی جو جرم ہے اس کی ویڈیو بنائی, آپ نے یہ جہاد کیا. جی ہاں, بینگ اے نان مسلم آپ نے یہ جہاد کیا. آپ پتہ نہیں جنت میں کہاں بیٹھے ہوں گے, آپ کو کتنے اس دنیا میں بھی برکتیں اللہ دے گا, یہ تو مجھے نہیں پتا نا, فیصلے اس کے ہیں, مگر آپ اس کی پکڑ سے بچ جائیں گے. کم از کم آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو اس دنیا میں اس کی پکڑ نہیں آئے گی, سزا نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ آپ مظلوم کے ساتھ تھے, آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا. تو یہ جو ظالم مظلوم کا تعلق ہے نا, اس میں اس کی گریٹر پلان دیکھیں کہ اس میں ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. اب آپ آ جائیں امریکہ میں, یہ جو اس کا قتل ہوا بیچارے کا, کیا نام ہے اس کا, فلوئڈ,
اس کا جو قتل ہوا ہے اس میں اگر کوئی بیٹھا گھر میں کہہ رہا ہو کہ ہاں کرمنلی تھا، اچھا ہوا مار دیا، یہ وہی فیک انکاؤنٹر والی سوچ وداؤٹ ڈیو پروسیس. کس نے اس کو حق دیا تھا پولیس والے کو اس کی گردن پہ رکھ کے مارے؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں اس کی جگہ. اف یو ہیو دیٹ ایمپتھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول سیو یو. آپ مظلوم کے ساتھ ہیں. پھر یہ ہوگا. یمن میں بم برسانے والے اگر ہمارے اپنے سو کالڈ مسلم ہیں، ہم کہیں گے یا اللہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں جو بھوکے ہیں ان کو ہم کھانا کھلائیں، ان کی مدد کر سکیں، تب آپ اس سے بچ جائیں گے. اس سے مسلمان اور غیر مسلم کو سینس میں نہ دیکھیں، پوری انسانیت کا امتحان ہے جسٹس ورسز انجسٹس. اللہ نے تو نبی اس لیے بھیجے کہ ان کو زمین پہ انصاف قائم کریں. لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور دھوکے باز ہمیشہ کبھی نہیں خوش رہتا، وہ پکڑ ہو جاتی ہے اس کی. انشاءاللہ آئی ہوپ دس آنسرز دا کوسچن.